اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں پانی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کے سوا زمین پر زندگی ممکن نہیں، اور بہتے پانی کے آگے ایک ایسی رکاوٹ جو پانی کو کنٹرول کرے تاکہ نہ صرف بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہو سکے بلکہ فصلوں کو بھی سرسبز و شاداب رکھنے میں مدد مل سکے۔ اس عمل کو ڈیم کہا جاتا ہے، جو کہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کے مد نظر پوری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں ڈیمز ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ڈیمز کی تعداد بہت کم ہے، اور اسی مسئلے کے پیش نظر ایک ڈیم جو کہ کئی سالوں سے آج تک نہ بن سکا وہ کالا باغ ڈیم ہے۔ کالا باغ ڈیم یا کالا باغ بند حکومت پاکستان کا پانی کو ذخیرہ کر کے بجلی کی پیداوار اور زرعی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے ایک بڑا منصوبہ ہے، جو تاحال متنازع ہونے کی وجہ سے قابل عمل نہیں ہو سکا۔ اس منصوبے کے لیے منتخب کیا گیا مقام کالا باغ ہے، جو کہ ضلع میانوالی میں واقع ہے، اور ضلع میانوالی صوبہ پنجاب کے شمالی مغربی حصے میں واقع ہے۔ دوستو، کالا باغ پر اعتراضات، فوائد اور نقصانات سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کالا باغ ڈیم کی تاریخ۔ تو دوستو، یہ سن کر آپ یقیناً ہی حیران ہوں گے کہ کالا باغ ڈیم کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور کالا باغ ڈیم کے لیے پہلی تجویز قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے 1948 میں کالا باغ کے مقام پر دریائے سندھ پر ہائیڈرو پروجیکٹ پر کام شروع کرنے کی ہدایت کی تھی، مگر آپ کی وفات کے بعد آپ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا گیا، لیکن اس پر باقاعدہ کام 1953 میں شروع ہوا، اور اس سلسلے میں چاروں صوبوں کے چیف جسٹس صاحبان کی کمیٹی بنائی گئی، جن کے ذمے اس ڈیم کا ہر لحاظ سے جائزہ لینا تھا، اور چیف جسٹس صاحبان نے تمام صوبوں کے اعتراضات بھی سنے تھے اور متفقہ طور پر اس ڈیم کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ دوستو، یہ سن کر آپ پھر ایک بار حیران ہوں گے کہ کالا باغ ڈیم کا منصوبے کی ابتدائی کام 1953 میں ہوا، اور اس وقت اس منصوبے پر کسی بھی صوبے یا کسی بھی بندے کو اعتراض نہ تھا، لیکن اس منصوبے پر 1985 میں جب عمل درآمد کا فیصلہ ہونے لگا تو صدر ضیاء الحق کے دور میں جنرل فضل الحق کی مخالفت کے باوجود پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے کالا باغ ڈیم کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھا، لیکن پھر صوبہ سرحد کی مخالفت کے بعد سندھ، جو کہ پہلا مخالف تھا، اس بیان کو تقویت ملی کہ واقعہ یہ ڈیم نہیں بنانا چاہیے، اس لیے یہ ڈیم پھر ایک بار نہیں بن سکا۔ اس کے کچھ سالوں بعد یعنی 2005 میں غالباً یہ دسمبر 2005 کا وقت تھا کہ صدر جنرل پرویز مشرف نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کالا باغ ڈیم تعمیر کر کے رہیں گے، لیکن 26 مئی 2008 کو پھر پانی و بجلی کے وزیر راجہ پرویز اشرف نے ایک اخباری بیان میں کہا کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر نہ کیا جائے گا، اور پھر 2008 کے بعد آج تک اس بیان کے بعد اس ڈیم پر کوئی مزید پیش رفت نہ ہو سکی۔ دوستو، یہ تو تھی کالا باغ ڈیم کی تاریخ۔ اب بات کر لیتے ہیں کالا باغ ڈیم کے اعتراضات پر۔ تو دوستو، کالا باغ ڈیم کے حق میں صرف صوبہ پنجاب ہے، اور صوبہ سندھ سب سے بڑا مخالف ہے کالا باغ ڈیم کی تعمیر میں، اور اس کے بعد صوبہ KPK اور بلوچستان بھی مخالفت میں شامل ہیں۔ دوستو، پہلے جان لیتے ہیں پنجاب کا نقطہ نظر، جو کہ یہ ہے کہ یہ نہ صرف پنجاب کی ضروریات کو پورا کرے گا بلکہ پورے ملک میں سستی بجلی بھی پیدا کرے گا، اور یہ جنوبی پنجاب کے تمام بنجر زمینوں کو بھی سیراب کرے گا، جبکہ یہ صوبہ KPK کو اور صوبہ سندھ کو تو منافع دے گا ہی، لیکن بلوچستان کے لیے بھی یہ فائدہ دے سکتا ہے، نقصان نہیں دے گا۔
لیکن دوستو اب بات کر لیتے ہیں صوبہ سندھ کے نقطۂ نظر کی، جو کہ وہ اعتراض کرتے ہیں اور ان کا یہ بیانیہ ہے کہ اس ڈیم کے بننے سے ان کو پانی کی وسیع مقدار میسر نہیں ہوگی اور وہ پانی حاصل کرنا جتنا چاہتے ہیں وہ ان کو میسر نہیں ہوگا۔ وہ یہ نظریہ بھی رکھتے ہیں کہ پنجاب کے ہاتھوں پانی کی چوری ہوگی، اور اسی نظریے کے تحت آج تک صوبہ سندھ نے کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی ہے۔ دوستو صوبہ سندھ جو کہ تاریخی صوبہ ہے، وہ تاریخی طور پر دریائے سندھ پر اپنا حق تسلیم کرتا ہے، اور صدر پرویز مشرف نے یہ یقین دلایا کہ صوبہ سندھ کو بھی پانی میں پورا حصہ ملے گا، لیکن پھر بھی سندھ اس ڈیم کے بنانے پر آج تک راضی نہ ہو سکا، جو کہ کوئی خاص وجوہات تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی سندھ کے وڈیروں کی یا پھر سندھ کی سیاسی جماعتوں کی اپنی ایک رائے ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کی، جو دوسرا بڑا مخالف ہے ڈیم کا۔ تو اس کی بات یوں ہے کہ اس کے دو بڑے تحفظات ہیں جو کہ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے ہیں۔ پہلا، کالا باغ ڈیم کے حوالے سے ان کا تحفظات میں سے شامل نکات یہ ہیں کہ کالا باغ ڈیم کے پانی کا ذخیرہ تو KPK میں ہے، لیکن بجلی پیدا کرنے کے لیے ٹربائن اور تعمیرات وغیرہ تو صوبہ سرحد کے باہر یعنی پنجاب میں ہوں گی۔ تو صوبہ پنجاب وفاق سے پیدا ہونے والے رائلٹی کا حقدار تصور ہوگا، لیکن KPK نہیں ہوگا۔ تو اس بات کو ختم کرنے کے لیے، اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے صوبہ پنجاب نے وفاقی رائلٹی سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر بھی صوبہ خیبر پختونخوا نے اس امر کا اظہار کیا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کو وفاقی رائلٹی میں حصہ نہ ملنا ایک زیادتی ہوگی، کیونکہ پانی کا ذخیرہ تو صوبہ خیبر پختونخوا میں موجود ہے۔ تو یہ اعتراض انہوں نے بنایا کہ رائلٹی انہیں دینی چاہیے۔ اب دوسرا بڑا اعتراض، جو کہ غالباً اعتراض ہے بھی صحیح، وہ یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم کے آس پاس کے KPK کے علاقے یعنی ضلع نوشہرہ کا بڑا حصہ اور اس کے مضافاتی علاقے، جو کہ پہلے کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے دوران زیر آب آئیں گے اور بعد میں ریت کے جمع ہونے سے ایک بڑا علاقہ بنجر ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ جب ڈیم تعمیر ہو جائے گا تو پانی کی سطح تقریباً 200 میٹر بلند ہو جائے گی۔ یہ ہم وقت سیلابوں اور شہری علاقوں کے زیر آب آنے کا خطرہ ہے۔ ان دو تحفظات کی وجہ سے آج تک KPK نے کالا باغ کے تعمیر ہونے کا حق تسلیم نہیں کیا۔ اگر بات کی جائے صوبہ بلوچستان کے اعتراضات کی، تو یہ صوبہ ڈیم کی تعمیر سے بالکل ہی متاثر نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کچھ قوم پرست سرداروں کی وجہ سے یہ منصوبہ تاحال صوبہ بلوچستان کی مخالفت کی وجوہات میں شامل ہے۔ دوستو آپ بات کر لیتے ہیں کالا باغ ڈیم کی حقیقتاً قومی اور صوبائی نقصانات کے۔ تو دوستو حقیقت میں بات یہ ہے کہ اس کا کوئی زیادہ مقدار میں کالا باغ ڈیم کا نقصان نہیں ہے، لیکن پھر بھی صرف کچھ ایسے نقصانات پائے جاتے ہیں جو تقریباً ہر ڈیم کے ساتھ آتے ہیں۔ ان نقصانات میں پہلا نقصان یہ بھی ہے کہ کالا باغ ڈیم زلزلوں کے لحاظ سے انتہائی خطرناک جگہ پر واقع ہے، جس کے قریب انتہائی خطرناک فالٹ لائنیں موجود ہیں۔ زیر زمین دراڑیں ذخیرہ کیے گئے پانی کو سمولیں گی اور دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ کم ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ یہ ڈیم حتی الامکان ہے کہ قدرتی مسائل کو بھی پیدا کرے گا۔ اس کے علاوہ آس پاس کے علاقوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ڈیم کا بڑا نقصان نہیں، لیکن آپ فائدے اس کے جان کر حیران ہو جائیں گے۔ تو دوستو آئیے چلتے ہیں فوائد کی جانب۔ کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے صوبہ پنجاب کی 6 لاکھ ایکڑ، صوبہ سرحد کی 5
لاکھ ایکڑ زرعی زمین آباد ہوگی۔ اس کے علاوہ صوبہ سندھ کی 8 لاکھ ایکڑ بنجر زمین آباد ہوگی، جبکہ صوبہ بلوچستان کو کچی نہر کی مدد سے اپنے حصے کے پانی کے علاوہ بھی اضافی پانی بھی میسر ہوگا۔ اس ڈیم کے بننے سے پانی کنٹرول میں ہوگا اور سیلاب ختم ہو جائیں گے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس ڈیم کے بننے سے تقریباً 4000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی، جس سے پاکستان میں نہ صرف لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا بلکہ بجلی بھی انتہائی سستی ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اس ڈیم کے بننے سے سندھ کو سالانہ 30 ارب روپے کا فائدہ اس طرح ہوگا کہ اب سندھ کو اس ڈیم کے نہ بننے سے سالانہ 30 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کو سالانہ 22 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے اس ڈیم کے نہ بننے پر۔ اور اگر یہ ڈیم وقت پر بن جاتا تو ملک پاکستان آج تک $1 کھرب کما چکا ہوتا اور موسمی ماہرین کے مطابق کچھ عرصہ قریبی اضلاع کے درجہ حرارت میں کچھ عرصے بعد قریبی اضلاع کے درجہ حرارت میں بھی واقعہ کمی محسوس ہوگی اور بارشوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ڈیم کی تعمیر کے دوران 35,000 افراد کو روزگار کے مواقع میسر ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق زراعت کے لیے پانی حاصل کرنے کے لیے کالا باغ ڈیم کی سائٹ سب سے بہتر ہے۔ اس ڈیم کی وجہ سے نہروں کے ذریعے ان علاقوں تک پانی کی رسائی ممکن ہے جہاں زراعت کے لیے پانی پہنچانا مشکل ہے۔ مزید یہ کہ پاکستان دریاؤں کا جو 35 ملین ایکڑ فٹ پانی ہر سال سمندر میں گر کر ضائع ہو جاتا ہے، تو کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے ضائع ہونے والا پانی سے 6 ملین ایکڑ فٹ کی بچت کی جا سکتی ہے، جیسے کئی لاکھ ایکڑ بنجر زمین قابل کاشت بنائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کالا باغ ڈیم نہ بننے کی وجہ سے پاکستان کو 24 لاکھ ایکڑ زمین بنجر پڑی ہے جو کہ آباد ہو جائے گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا تو براہ راست اس منصوبے سے مستفید ہوں گے کیونکہ یہ ڈیم ان دونوں صوبوں کے بیچ میں واقع ہے، لیکن سندھ اور بلوچستان کی طرف خود بخود دریا کے پانی کا بہاؤ بنتا ہے۔ اور یہ کہ کالا باغ ڈیم سے خیبر پختونخوا کا جنوبی اضلاع کڑک، بنو، لکی مروت، ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان ان اضلاع کو زرعی مقاصد کے لیے 20 لاکھ ایکڑ فٹ پانی مل سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے سندھ کو بھی اضافی 40 لاکھ ایکڑ فٹ پانی مہیا ہوگا اور سندھ کے ریگستانی علاقوں کی پیاس صرف کالا باغ ڈیم کے بننے سے ہی بجھ سکتی ہے۔ بلوچستان کو اس ڈیم سے 15 لاکھ ایکڑ فٹ پانی مل سکتا ہے۔ بلا شبہ اس ڈیم کے فوائد اس کے نقصانات کے آگے کچھ بھی نہیں، اور یہ ڈیم واقعتاً ہی پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہے اور یہ نہ صرف پنجاب کو بھرپور فائدہ دے گا بلکہ سندھ، خیبر اور بلوچستان بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ اور بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ڈیم ہمارے دشمن ممالک کی نظروں میں بھی ہوگا اور اس ڈیم کی مخالفت ہمارے اپنے ملک میں کی جاتی ہے، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے اور اس ڈیم کو واقعتاً نہیں بننا چاہیے، جو کہ اس کے فوائد میں نظر بھی آ رہا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ باکس میں دیجیے اور ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ لوگ بھی کالا باغ ڈیم کی تاریخ اور اعتراضات اور فوائد و نقصانات کے بارے میں تھوڑا جان سکیں۔ اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔